بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور ہم نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام آپ سکونت اختیار کیجئے، ٹھہریے، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی اہلیہ بھی، دونوں قیام کرو، الجنہ جنت میں قیام کرو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اکیلے پیدا کیے گئے تھے، اہلیہ کہاں سے آ گئیں؟ کوئی روایت اس باب میں نہیں ملتی کہ حضرت حوا کی پیدائش کیسے ہوئی، کچھ نہیں پتا چلتا۔ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضَلْعٍ، اور یہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی۔ تورات میں، بائبل میں چونکہ آیا ہے کہ حوا جو تھیں وہ پسلی سے پیدا کی گئی تھی، تو پسلی سے پیدا ہونے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی بائبل کے بقول پسلیاں کم ہیں، کم تھیں، اور اس جگہ پہ خدا نے گوشت بھر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا واقعی حوا کی تخلیق ٹیڑھی پسلی سے ہوئی تھی؟ کوئی اس بارے میں روایت نہیں۔ اس جملے کو دونوں طرح لیا گیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ کہا ہے اس لیے وہ پیدا ہوئی ہوگی، اور بڑے بڑے اکابر محدثین اور مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ خواتین کی طبیعت میں ایک جو ضد ہوتی ہے نا، اصرار، کسی چیز پہ اڑ جانا، کسی چیز پہ ضد کرنا، یہ اس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور قرآن نے بھی اس کو ایک جگہ پہ اور بھی کہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی حوا کی تخلیق پر بحث ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں اور دیگر اکابر بھی اس طرف گئے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، جیسے ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کے متعلق کوئی صاف بات نہیں ملتی، تو وہ ٹھیک ہے، قیاس ہے بس آگے کو، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یعنی یہ کہ وہ اپنی بات پہ اصرار کرتی ہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے جب بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوئی، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ بیٹی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیٹی کے متعلق کہ بشرا، جب اسے بشارت دی جاتی ہے، اللہ نے بیٹوں کے متعلق کہیں نہیں یہ کہا کہ بشارت دی جاتی۔ قرآن نے بہت بہت اہم لفظ یہ استعمال کیا ہے بیٹیوں کی پیدائش پہ کہ اس کی بشارت دی جاتی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی پہلے بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ بہت سے لوگ ہیں، ظاہر ہے یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن غیر اختیاری طور پہ سنت کی اتباع گویا ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے ایسا فضل۔ وہاں پر اللہ نے کہا ہے کہ وہ اس کی پیدائش سے ناراض ہوتے ہیں، چہرے پہ سیاہی چھا جاتی ہے، جو ینشأ فی الحلیۃ، پلتی ہے، بڑھتی ہے زیورات میں، چھوٹی سی ہوتی ہے نا، تو زیورات میں پلتی بڑھتی ہے۔ یہ چیز نانی نے دے دی، یہ چیز دادی نے دے دی، اور خود چھوٹی سی 4-5 برس 6 برس میں ہوش میں آتا ہے، تو وہ بھی پھر چوڑیاں، انگوٹھیاں، ایسی چیزیں بچیاں دیکھتی ہیں نا۔ اللہ نے کہا وہ تو پلتی زیورات میں ہے، وہ فی الخصام غیر مبین، اور لڑتی ہے بغیر دلیل کے۔ 100 بار سمجھاؤ کہ یہ دلیل ہے، یہ بات ہے، مگر وہ اپنی بات پہ اڑ جاتی ہے، وہ اپنی بات پہ ضد کرتی ہے، بغیر دلیل کے لڑتی ہے، تو اس کی پیدائش پہ تم ناراض ہوتے۔ وہ جو بغیر دلیل کے لڑنا ہے نا، جھگڑا کرنا یا بولنا، وہ ہے اصل میں بڑی حکمت کی بات۔ اللہ نے عورت کے مزاج میں وہ چیز رکھی ہے، تکرار کی، بار بار ایک ہی بات، صبح پھر دوپہر پھر شام پھر فون، اور بس چلے تو خط لکھ دیں کہ
یہ چیز لے کے آنا، اور اگر کوئی نہ لے کے آئے تو ای میل ہو جاتی ہے آج کل. یہ سچ کہا، تجربہ بولتا ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے بڑا اہم کام اس کے ذمے رکھا ہے، اور اس کی اولاد کی تربیت. اولاد کی تربیت کوئی معمولی بات نہیں. بچے کے مزاج میں بھی تکرار ہوتا ہے. بچہ بھول جاتا ہے نا، ایک چیز کھیل رہا ہے، رکھ دے گا، پھر پوچھے گا امی یہ چیز کیا ہے، امی فلاں چیز کہاں تھی، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز. اتنا وہ بچہ سوال کرتا ہے، اتنے کہ باپ سے اگر کرے تو تیسری مرتبہ دوسری مرتبہ تھپڑ پڑ جائے کہ تمہیں ایک بار جو سمجھایا ہے. ماں نہیں تنگ ہوتی، وہ 100 مرتبہ پھر سمجھاتی ہے، نہیں بیٹے یہ بات ہے، نہیں بیٹے یہ بات. تکرار ہے نا اس کے مزاج میں اور بچے کے مزاج میں. اللہ نے اس حکمت سے عورت کا مزاج یہ رکھا ہے. خدا کے کاموں میں بڑی حکمتیں. وہ تربیت کرنی ہے اس نے اولاد کی، اور وہ اولاد کی تربیت وہ پوری امت کو، نسل کو سنبھال لیتی ہے. آپ ہماری اس بات کو کہیں پڑھنا چاہیں تو یہ جو گورباچوف تھے نا، گورباچوف جو تھے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے پریسٹرائکا، پڑھیے. اچھا دیکھیے، چلیے نظر سے گزری ہوگی. جی ہاں، وہ ایک ہمارے دوست تھے، وہ کئی مرتبہ بات کرتے ہیں نظر سے گزری ہے. تو ایک دن ہم نے پوچھ ہی لیا کہ اس میں کیا ہے. وہ کئی کتابوں کے بارے میں تو کہتے تھے پڑھا تھوڑا ہی ہے، وہ تو لائبریری سے گزر رہے تھے، نظر پڑھی نظر سے گزری تھی. اس دن سمجھ آیا کہ یہ محاورہ یوں بھی استعمال ہوتا ہے. 4th چیپٹر اس کا پڑھیے. اس نے روس کے ٹوٹنے کی چیزوں میں سے ایک چیز لکھی ہے، اور اس نے لکھا ہے کہ میں پورے یورپ کو کہتا ہوں کہ کسی طرح ان عورتوں کو گھروں کے اندر واپس لے جاؤ. روس ٹوٹا اس وجہ سے ہے کہ ہماری عورتیں گھروں سے نکل گئیں اور انہوں نے جا کے جابز شروع کر دیں، اور ہماری نسلوں کی تربیت کرنے والا کوئی نہیں رہا. اس نے لکھا ہے کسی طرح انہیں یورپ کو بھی چاہیے اپنے گھروں کے اندر لے جائیں اور اولادوں کی تربیت کریں یہ خواتین، تب جا کر کہیں یورپ سنبھل سکے گا، رہ سکے گا، ورنہ یورپ بھی ایسے ہی ٹوٹے گا جس طرح روس ٹوٹا ہے. 4th چیپٹر اس کا پڑھیے گا. ہیں تو چند ایک فکرے اس نے لکھے، لیکن بڑی وزنی بات. تو حوا کے بارے میں کچھ پتا نہیں کہ کہاں سے پیدا کی گئی، کیا ہوا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے وہ ایک حدیث کا جملہ ہے، اور اسی کی تشریح سورہ نساء کے شروع میں بھی آ گئی ہے. 5واں پارہ اگر آپ دیکھیں، سورہ نساء جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں بھی آپ کو یہ بات مل جائے گی. 4تھے پارے میں دیکھ لیجئے. 4تھے پارے میں 4تھی سورت ہے سورہ نساء. اس کو دیکھیے بالکل آغاز سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے انسانوں، اے سب لوگوں. 4تھا پارہ سورہ نساء. ڈرو اللہ سے، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے. کون سی جان ہوئی؟ آدم علیہ السلام. من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کی. سوال کا جواب دیا کرو بھائی، اگر غلط ہوگا تو ہم کہہ دیں گے آپ سے، کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، خلقکم من نفس واحدہ، پیدا کیا ایک جان سے، حضرت آدم علیہ السلام سے. وخلق منہا، اور اس جان سے اللہ نے پیدا کیا زوجہا، اس کی بیوی کو. وبث منہما، اور اللہ نے ان دونوں سے پھیلایا، رجالن، مردوں کو، کثیرن، بہت زیادہ، ونساء، اور عورتوں کو بہت زیادہ. کثرت سے اللہ نے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے. ان سے ایک جان سے، نفس واحدہ جو تھی وہ آدم علیہ السلام سے تھے، اور ان سے ان کی بیوی کو پیدا کی. ٹھیک ہے. اسی سے وہ دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی، اور وہ پھر حدیث ساتھ ملا دیتے ہیں وہ ٹکڑا. لیکن جو حضرات کہتے ہیں کہ کوئی دلیل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اور انہی کی جنس سے ایک خاتون کو بنایا. خلق منہا زوجہا، اے من جنسہا، یعنی اسی کی جنس سے. جانوروں کا عالم الگ ہے، جنات کا الگ ہے، فرشتوں کا الگ ہے، انسان الگ ہے. تو اسی کی نوع سے، اسی کی جنس سے
انسانوں کی نسل سے ہی ایک اور خاتون کو پیدا کیا جو ان کی بیوی تھی، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا. یہ آیت ہے، اور اسی طرح وہ حدیث ہے. یہ زیادہ سے زیادہ بس یہ سرمایہ ہے ان حضرات کا جو کہتے ہیں کہ حوا آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی تھی، اور جو انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث میں جو آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے اور وہ بھی ایسی ٹیڑھی ہے، یعنی اس کی فطرت اور مزاج میں تکرار شامل ہے. ہاں ایک اور جگہ بھی آیا ہے حدیث میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس پسلی کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرنا، فکسرہ الطلاق، اور اگر تم سے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے طلاق دے بیٹھو گے. یہ دلیل ہے اس کی، اور محدثین نے لکھا ہے کہ جو کچھ تھوڑی بہت عورت کے اصرار اور تکرار کی عادت ہوتی ہے اسے برداشت کرنا چاہیے. اگر برداشت نہیں کرے گا تو وہی ہوگا جو حدیث میں آیا ہے کہ آدمی ہاتھ دھو بیٹھے گا، محروم ہو جائے گا خدا کی اس نعمت سے. ٹھیک یہ ہے. تو ہم نے کہا تم رہو اور آپ کی بیوی رہیں الجنہ، جنت میں. اس سے ثابت کیا ہے فقہا نے کہ عورت رہائش میں مرد کے تابع ہے. بیوی جو ہے رہائش میں شوہر کے تابع ہے، اس کا شوہر جہاں بھی اسے رکھنا چاہے گا رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا آدم علیہ السلام سے کہ آپ رہیے اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ رہے گی، اور اللہ نے کہا ہے کہ جنت میں رہیے. اور اسی لیے فقہا نے عورت کے حقوق میں سے یہ چیز لکھی ہے کہ اگر وہ یہ مطالبہ کرے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو یہ اس کا حق ہے، شوہر کو اس کا حق دینا پڑے گا. تفصیل سے بحث انہوں نے کی ہے کہ پھر اس کو کتنی جگہ دی جائے، تو وہ کہتے ہیں ایک کمرہ اور ایک اس کے ساتھ ٹوائلٹ، اور کچن میں باورچی خانے میں اتنی جگہ کہ وہ جو چاہے پکائے، کوئی اس میں دخل اندازی نہ کر سکے. 3 اور ٹہلنے کے لیے کچھ جگہ، یہ 4 چیزیں اس کا حق بنتی ہیں. اگر وہ ماں باپ کے گھر میں اسے دلا سکتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، الگ گھر لے کے دے دے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس سے کم اس کا حق نہیں ہے. اگر شوہر سے وہ اصرار کرے اور شوہر باوجود استطاعت کے پورا نہ کرے تو پھر وہ گناہ گار. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس لڑکی کے ذمے ساس اور سسر کی خدمت تو اللہ نے کی نہیں، اللہ نے ان کا حق نہیں رکھا، اور آزادی خدا نے اسے دی ہے تو اپنی آزادی کا استعمال ہے کہ ایک کمرہ اور اس کے ساتھ ٹوائلٹ، کچن اور ایسی جگہ جہاں پر وہ ٹہل سکے، یہ سب اس کا حق ہے. اور شوہر چاہے اسے اپنے ماں باپ کے گھر میں اتنی جگہ دے اور چاہے الگ لے کے دے، یہ شوہر کا مسئلہ ہے. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور تم دونوں کھاؤ اس میں سے. یہ اس لیے آپ سے عرض کرتے جا رہے ہیں کہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، اور شریعت کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جو مسلمانوں نے اس وقت عمل کیا تھا جب مسلمانوں کے معاشی حالات اچھے تھے. اب بھی معاشی حالات اچھے ہوں گے تو مسلمان اس پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن معاشی حالات ہی اچھے نہ ہوں تو ان چیزوں پہ عمل بالکل ممکن نہیں رہتا. کبھی کبھی جن ممالک سے آپ حضرات تشریف لائے ہیں وہاں کس کے پاس اتنی گنجائش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد الگ گھر لے کے بیوی کو دے دے، اور اپنے والدین کو الگ گھر لے کے دے، بیوی کو الگ گھر لے کے دے، اور دونوں کا خیال بھی رکھے. معاش کے مسائل اس لیے پیچیدہ ہو جاتے ہیں اور لوگ معاشی مسائل پر توجہ نہیں دیتے، بس سمجھتے ہیں اللہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا. خود سوچنا چاہیے اللہ نے جو عقل دی ہے کہ معاشی حالات کے اعتبار سے آسودگی ہوگی تو دین ہی پر آسانی سے عمل کر سکے گا. دین کے کئی ایک مسائل ہیں جو معاش سے وابستہ ہیں، ان پہ عمل ہو سکے گا. اور جہاں پر معاش میں کمزوری ہے اور نہیں ہو سکتا عمل، وہاں خام خواہ لوگوں کو تنگ کرنا کہ جی آپ کے گھر میں فرض کیجئے کوئی مسئلہ، شرعی پردہ نہیں ہے، یہ چیزیں نہیں ہیں، فلاں سے پردہ نہیں، فلاں سے پردہ نہیں، بھئی کہاں جائے؟ اس کو تو اپنے جان دشوار ہے. گھر میں 10 آدمی رہتے ہیں، اگر وہاں وہ یہ مسئلہ کھڑا کر لے گا کہ جی پردہ میری بیوی کرے گی سب سے اور یہ ہوگا تو گھر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ تو اس کے حصے میں آدھا کمرہ بھی نہیں آتا.
یہ حقائق ہیں جو جن ممالک سے ہم آئے ہیں نا، وہاں حقیقتیں گئی ہیں. تو اس لیے سوچ سمجھ کے لوگوں سے فتوے بھی وہ فتووں کی امپلیمنٹیشن بھی کرنی چاہیے، اور سوچ سمجھ کے انسان کو زندگی گزارنی چاہیے کہ اللہ نے معاش کے ساتھ دین کا کتنا حصہ جوڑ دیا ہے کہ معاشی اعتبار سے خوشحال ہوگا تو جا کر کئی ایک شریعت کے مسائل ہیں جن پہ آسانی سے اطمینان سے عمل ہو سکے گا. اتنی بیہودہ بات کبھی کبھی ہم سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں امریکہ چلے گئے، انگلینڈ چلے گئے، کمانے کے لیے چلے گئے. تو ہم کئی ایک مرتبہ پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ اچھا بھائی کمانے کے لیے گیا، یہ بتاؤ گناہ کیا کیا؟ اس میں کون سے گناہ کی بات؟ پھر چپ ہو جاتے ہیں. جی کافروں کا ملک ہے. ہم نے کہا صاحب بالکل کافروں کا ملک ہے، مانتے ہیں. وہ جا کے کافروں کے ہاں ملازمت کر رہا ہے، اور ملازمت اگر اس کی جائز ہے شرعن، حرام کی ملازمت نہیں کر رہا، تو وہ اس سے پیسے جو کما رہا ہے اس میں گناہ کی کیا بات؟ کیوں خام خواہ لوگوں کو تنگ کرتے ہو تنقید؟ اور ایسے بھی بہت سے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں کہیں کہ صاحب کل آئیے گا، آپ کو یا آپ کے صاحبزادے کو بھی ویزا دلوا دیتے ہیں، پھر وہ سب جائز ہو جائے گا. تو اس کا مطلب ہے شرعی چیز کوئی نہیں تھی، وہ صرف ذاتی رنجشیں ہیں اندر کی. کہہ رہے کافروں کے ملک میں گئے ہوئے کماتا ہے تو بھئی ٹھیک بات کرتا ہے، جائز کام کرتا ہے، اس میں کون سی ایسی بات؟ اور بنیاد سب چیزوں کی یہ ہے کہ یہ احساس نہیں رہتا کہ زبان سے نکلے ہوئے جملے اللہ کے یہاں حساب دینا پڑے گا ان چیزوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ رہیے اور آپ کی اہلیہ، اور دونوں کھاؤ رغدن، خوشی سے، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو. اس سے فقہا نے استنباط کیا ہے کہ بیوی کھانے میں شوہر کے تابع نہیں ہے. اگر وہ کوئی چیز نہیں کھانا چاہتی تو اس کی مرضی، شوہر نہیں کھانا چاہتا تو اس کی مرضی، یعنی دونوں ایک دوسرے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ کھانا یہی کھانا ہے، وہ اس کی تابع نہیں. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور تم دونوں قریب نہ جانا اس درخت کے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کی گئی تھی اور حوا کو بھی کی گئی تھی علیہ الصلوۃ والسلام، اور منع جو چیز تھی وہ کھانا تھا. اور ترجمہ دیکھیے یہاں کیا بنتا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اصل میں قریب جانے سے تو منع نہیں کیا گیا، منع تو فرمایا گیا کہ کھانا نہیں ہے اس چیز کو. یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کوئی چیز اصل میں جائز ہوتی ہے لیکن اس کے لیے فقہا منع کر دیتے ہیں کہ یہ کام نہیں کرنے. وہ اسی وجہ سے کہ اس جواز کے بعد آگے چل کے حرام کا خطرہ ہو جاتا ہے کہ اگر جواز کی اجازت دے دو گے تو اس کے بعد جا کے وہ حرام میں پڑ جائے گا. سگریٹ، تمباکو، کل آپ سے عرض کیا تھا نا کہ تمباکو کا اصل میں پینا جائز ہے. ایک آدمی اپنے بچوں کو منع کرتا ہے کہ خبردار جو یہ حرکت کی، کیونکہ اس سے پتا ہے کہ آج اس چیز کی اگر اجازت دے دوں گا تو بچے کے خلاف خراب ہو جائیں گے. آج سگریٹ پیتا ہے، کل کو سینما دیکھے گا، پرسوں اور کیا کیا حرکتیں کرے گا. تو اب وہ جو کھڑا ہو جائے کہ یہ شرعن تو جائز ہے، اور مفتی صاحب نے اس کا فتویٰ دیا ہوا ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ وہ فتوے کی بات کر رہے ہیں، بات یہ کہ وہ اپنے جی کو ایسے کرتا ہے کہ کسی طرح آگے بڑھنے کی اجازت ملے. اللہ نے فرمایا ان دونوں کو کہ تم اس درخت کے قریب بھی نہ جانا. اور اصل میں قریب جانے کی ممانعت نہیں، ممانعت ہے اس چیز کی کہ تم اس چیز کو کھانا نہیں. اس کو فقہا کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب مسدود، اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، کہ تمام راستے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے. سد کہتے ہیں نا دیوار کو بھی، ردے کو بھی، سد سکندری، سکندر کی دیوار، یہ اردو میں ہی استعمال ہوتا ہے. ذریعے کی جمع ذرائع ہو گئی کہ آپ کے پاس کیا ذریعہ ہے تو اس کی جمع ذرائع ہو گئی. سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ وہ سورسز، وہ راستے، ان کو بند کر دینا جن میں چلنا کسی حد تک درست ہے مگر انجام اس کا حرام ہے، تو وہ پہلے سے ہی روک دیتے ہیں. کسی نے حضرت عثمان اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا تقابل کیا ہے تاریخ میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت کیوں نہیں ہوئی.
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف کیوں ہو گئی تھی؟ تو اس نے تجزیے میں لکھا ہے اس مورخ نے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو لوگوں کو جو اصل حد ہوتی تھی اس سے بھی 10 ہاتھ پہلے ہی روک دیتے تھے کہ بالکل یہ کام نہیں کرنے. تو کوئی بہت بھاگتا بھی تھا تو کتنا 1 ہاتھ آگے چلا گیا، 2 ہاتھ آگے چلا گیا، تو اس لیے امن رہا. اور اس پہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا باتیں تو جائز ہیں، کیا حرج ہے لوگوں کو اجازت دینے میں؟ تو وہ آخری حد تک انہوں نے اجازت دے دی. نتیجہ یہ کہ لوگوں نے جب اس کے آگے قدم نکالا تو وہ حرام میں چلے گئے. تو یہ چیزیں سد ذرائع کے طور پر استعمال ہوتی ہیں کہ چیز جائز ہے مگر اس وجہ سے منع کر دینا کہ اس کا انجام آگے کو خراب نکل سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا، فتکونا من الظالمین، اور کرنا تم دونوں ہو جاؤ گے نادانوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ظالم کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ کر سکتا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ جائز نہیں. دادا تو والد صاحب کو کہہ سکتا ہے کہ بڑے نالائق ہو، اور بیٹا کہے کہ ابا کل آپ کو کہہ رہے تھے نالائق ہو، یہ تو کوئی طریقہ نہ ہوگا نا. اسی طرح اللہ کہہ دیں حق تعالی شانو تو اللہ ہے. فتکونا من الظالمین، تم نادان ہو جاؤ گے. ترجمہ تک اس کا احتیاط سے کرنا چاہیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام بہرحال اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور اللہ کے محبوب تھے. بات وہی ہے کہ بار بار جب کہتے ہوں گے کہ آدم یہ کرو، آدم وہ کرو، آدم یہ نام سیکھو، آدم جاؤ جنت میں، آدم اپنی بیوی کے ساتھ رہو، آدم یہ چیز کھاؤ، کیسی محبت ہوتی ہوگی. نام بار بار سنتے ہوں گے اللہ کی زبان سے اپنا، تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے کیا جذبات ہوں گے کہ کائنات کا پروردگار اور اللہ میرا نام بار بار ایسے لے رہے ہیں. تو اس لیے ترجمہ احتیاط سے کرنا چاہیے کہ وہ کرنا تم نادان ہو جاؤ گے.